السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے چینل کی ایک اور قسط آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ استاد صادق، میں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ کر اسے آواز دی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، ورنہ اصولاً تو مجھے وہاں بے دھڑک آنے سے گریز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر استاد صادق خدا نخواستہ کسی وجہ سے پکڑا گیا ہوتا تو یقیناً دشمن وہاں میری گھات میں بیٹھا ہوتا۔ میں یہاں ہوں۔ مجھے استاد صادق کی آواز تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوئی تھی۔ میں نے آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے اس طرف نگاہ دوڑائی۔ 3 درخت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ایک پھیلے ہوئے درخت کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اگر وہ مجھے آواز نہ دیتا تو میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہتا۔ چلیں سر، ہمیں فی الفور یہاں سے دور نکل جانا ہوگا۔ ان درختوں کے نیچے جا کر میں نے نظریں اٹھائیں، مگر اس بار بھی مجھے گھنی شاخوں کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیا۔ پھر شاخوں میں حرکت ہوئی اور استاد صادق کا چہرہ نظر آیا۔ مشن کا کیا ہوا؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ سر، الحمدللہ کامیاب لوٹا ہوں، مگر اب تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ ذیشان، مجھے لگتا ہے میرے پاؤں کی ہڈی کریک ہو گئی ہے، پاؤں سوج گیا ہے۔ اس پاؤں کے ساتھ چلنا ایک خواب ہی ہوگا۔ اس کی آواز میں گہرے تعجب کی جھلک تھی۔ مگر سر، تھوڑی دیر بعد یہ جنگل دشمن کے گھیرے میں ہوگا، اس نے کہا۔ میری مانو تو نکل جاؤ، کم از کم ایک کا زندہ لوٹنا دونوں کی شہادت سے بہت بہتر ہوگا۔ اگر میرا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرو تو شاید ہم آہستہ آہستہ، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، یقیناً وقت ضائع کر رہے ہو، اب تک آپ کافی دور نکل گئے ہوتے۔ صحیح کہا، میں اطمینان سے بولا۔ ویسے مجھے امید ہے کہ ان درختوں پر 2 آدمیوں کے چھپنے کی گنجائش ہے۔ بے وقوف مت بنو ذیشان، اس نے مجھے ڈانٹا۔ اگر یہ بے وقوفی ہے تو میں بے وقوف بھلا۔ میں رائفل کندھے سے لٹکا کر درمیان والے درخت پر چڑھنے لگا۔ جانتے بھی ہو ایک سنائپر تیار کرنے میں کتنی محنت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اتنی محنت کے اور خرچ کے بعد بھی کسی شخص کا اچھا سنائپر بننا یقینی نہیں ہوتا۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ بات مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ وہ ضج ہو کر بولا، وہ مشن تھا اور یہ عبادت ہے۔ میں ایک مضبوط شاخ منتخب کر کے چھپنے کے لیے مچان بنانے لگا۔ ذیشان، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ استاد جی، ایک بات کہوں؟ آپ اپنی توانائی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ وہ گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اچھا، تفصیل نہیں سنو گے؟ سنا دو یار، وہ بے بسی سے بولا۔ اور میں اسے تفصیل سے اپنی کارروائی کے بارے بتانے لگا۔ اس دوران میرے ہاتھ کام سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ تعریفی کلمے ادا ہوئے۔ شاباش، آپ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ کی توقع ایک منجھے ہوئے سنائپر سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب کیا کریں گے؟ میں مستفسر ہوا۔ میں اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں۔ اسے رائے کا اظہار نہیں، لٹ مارنا کہتے ہیں۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، تو سمجھ لو اب ہم لٹ مارنے جوگے ہی رہ گئے ہیں۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے واقی ٹاکی نکال کر اسے دکھایا۔ یہ آخری مقتول سے چھینا ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی۔ ویسے اسے مار کر آپ نے دشمن کے لیے سہولت پیدا کر دی ہے، اس نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ استاد جی، میں مجبور تھا، ورنہ اتنی سمجھ تو مجھے بھی ہے کہ ایسا کر کے میں نے دشمن کی تلاش کو ایک متعین رخ مہیا کر دیا ہے۔ اب ان کی ساری توانائیاں اس جنگل کو گھیرنے میں صرف ہوں گی۔ ہاں، میں نے ان کی گفتگو وائرلیس پر سنی ہے، وہ جنگل کو گھیرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اچھا، اب اسے آن کرو تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم کب تک ان کے ہتھے چڑھنے والے ہیں۔ یہ بدشگونی کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی؟ کہتے ہوئے میں نے واقی ٹاکی آن کر دیا، مگر دشمن کے کسی آدمی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحے تک خالی شائیں شائیں سننے کے بعد استاد صادق بولا، غالباً انہیں واقی ٹاکی کے غائب ہونے کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے فریکوینسی تبدیل کر دی ہے۔ مگر اسی وقت واقی ٹاکی کی ابھرتی کنٹرول کی آواز نے استاد صادق کے اندیشے کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ کال سائن نمبر 5 اور نمبر 6 سے ان کی لوکیشن کے بارے پوچھ رہا تھا۔
پتہ چلا کہ وہ دونوں گروپ جنگل کی مغربی طرف سفید نالے میں پوزیشن لے چکے تھے۔